26 ذوالحجۃ الحرام یا ذوالحجہ کے آخری ایام میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور پھر 1 محرم الحرام 24 ہجری کو آپ اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا میں منتقل ہوئے۔ اللہ کریم آپ کی تربت پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کی ذات والا صفات وہ ہے کہ ہجرت نبوی سے تقریباً 41 سال پہلے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ دور جاہلیت میں بھی آپ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، یعنی لکھنے والے جب چیدہ بندے تھے تو آپ کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ آپ کو اس وقت بھی لکھنا آتا تھا۔ آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑے پر سواری کرنے والے تھے، آپ طاقتور تھے، بہت بڑے پہلوان تھے، اور عمدہ قسم کے خطیب تھے، مالدار تھے، تاجر تھے، اور قریش مکہ کی جانب سے شاہی درباروں میں بطور سفیر بن کر کے جایا کرتے تھے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگ کر کے آپ کو اللہ کے دربار سے لیا ہے۔ اعلان نبوت کا 6واں سال ہے اور 23ویں برس کی آپ کی عمر ہے، یعنی 33 برس آپ کی عمر ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تقریباً 7 سال مکہ المکرمہ اور 11 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے حیات ظاہری کے دن گزارے ہیں۔ اسی دوران آپ بے شمار غزوات میں شریک ہوئے ہیں، اور آپ کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے کریم آقا نے دعا مانگی، اے اللہ خاص کر کے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، مجھے عزت ملی اسلام کی وجہ سے۔ کسی حافظ کو، قاری کو، ادیب کو، خطیب کو، کسی نقیب کو، نعت خواں کو، کسی مفسر کو، محدث کو، محقق کو، کسی امام وقت کو، مجدد کو، کسی اہل بیت کے فرد کو، کسی بہت بڑے صحابی کو، یا کسی بھی صحابی کو جو عزت، جو مرتبہ ملا اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ اور یاد رکھنا، اسلام وہ ہے جس کو عزت فاروق اعظم کی وجہ سے ملی۔ فاروق اعظم کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، اسلام کو قوت ملی، اسلام کو طاقت ملی، اسلام کو نصرت ملی، اسلام طاقتور ہوا، اسلام ابھرا، اسلام کو ترقی نصیب ہوئی، تو وہ کس کی وجہ سے؟ ایک فاروق اعظم کی وجہ سے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہ دعا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کی دعا، اے اللہ خاص کر کے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، تو پھر وہ عزتیں ملی ہیں، تاریخ اسلام اس سے مالا مال ہے۔ اللہ کریم کے یہ پیارے محبوب کے پیارے صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات، کیا بات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کہ اسلام جو آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا، اس اسلام کو عزت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات سے ملی ہے۔ المستدرک للحاکم علی الصحیحین میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی سے ملتا جلتا مضمون سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 105 میں بھی ہے کہ اسلام کے ذریعے حضرت عمر کے ذریعے مولا اسلام کو عزت
عطا فرما۔ اب سنیے، یہ کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب تھوڑی توجہ کرنے کا مقام ہے، جو اسلام ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے، اس اسلام کو قیامت تک جو عزت ملی ہے وہ فاروق اعظم کی وجہ سے ملی۔ تو یہ ہستی وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا یوم شہادت آج یکم محرم الحرام میں، اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ کا شہادت کا دن ہے، اور تاریخ اسلام میں یہ دردناک شہادت ہے۔ بہرحال سنیے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ دعا حضور نے مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے خاص کر کے اسلام کو عزت عطا فرما، تو اگلے ہی دن فاروق اعظم دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے اپنا اسلام لانے کا اظہار کیا۔ کریم آقا نے کلمہ پڑھایا اور اپنے سینے سے لگا کر کے مالا مال فرمایا ہے۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے ہیں وہ کتابوں میں اس انداز میں تحریر کیے گئے ہیں۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ جو جھوٹے خداؤں کے ماننے والے ہیں، الگ الگ نہیں، یہ علل اعلان ہو کر کے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم تو سچے خدا کے ماننے والے ہیں، تو پھر چھپ چھپ کر کے عبادت کرنے کا کیا انداز ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، 39 مسلمان تھے اور 40ویں آپ مسلمان بنے۔ کہا ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اللہ کی طرف سے ابھی یہ حکم نہیں آیا کہ علل اعلان اپنے اسلام کا اظہار کیا جائے، یا علل اعلان اسلام کو پھیلایا جائے، یا علل اعلان اللہ کی عبادت کی جائے، یہ ابھی ہمیں حکم نہیں آیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو جملے نکلے نا، کمال کے جملے نکلے، آپ ان جملوں پہ غور کیجئے گا، کیا حسین انداز ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حسبک اللہ وانا، کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کو اللہ کافی ہے اور میں کافی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جملے حسبک اللہ وانا، اللہ کافی ہے آپ کو تو میں کافی ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے یہ مبارک جملے فاروق اعظم کے قبول کیے، اور جو خطبے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبع المؤمنین، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبریں دینے والے، اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان آپ کو کافی ہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی وہ ہے جو موافقات عمر میں ہے، جو عمر کی زبان سے نکلا اللہ نے قرآن بنا کر کے بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں اگر اس موضوع کی طرف ہم چل پڑیں کہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، اللہ کریم نے من وعن وہی لفظ یا ملتے جلتے الفاظ کو وحی خدا بنا کر کے مالک نے اپنے وحی کے ذریعے قرآن کی آیات بینات بنا کر کے بیان کر دیا۔ تو یہ بھی وہ ہستی ہیں کہ جو صرف فاروق اعظم کی ہیں، جن کی زبان حق کے ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ نے اپنا قرآن بنایا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! یہ کوئی کم ہستی ہے کہ جن کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں اور اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے۔ سیم وہی لفظ فاروق اعظم نے کہا، حسبک اللہ وانا، اللہ آپ کو کافی ہے اور میں۔ اب قرآن کریم کی آیت اتر آئی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبع المؤمنین، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اے حبیب، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان آپ کو کافی ہیں۔ بہرحال آپ کی زبان مبارکہ سے جو کلمات نکلتے ہیں اللہ ان کی لاج رکھتا ہے۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک موضوع ہے، موافقات عمر۔ آپ کی رائے کے مطابق، آپ کی زبان حق کے ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات کے مطابق
20 یا 21 آیات ہیں جو اللہ کریم نے نازل فرمائی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے. بہرحال میرے کریم آقا کی بارگاہ میں کہا کہ آقا ہم یہ چھپ چھپ کر کے عبادت نہیں کریں گے، علی اعلان آج سے عبادت ہوگی. ابھی پہلا دن ایمان لانے کا اور علی اعلان عبادت کا اظہار کرنے کے لیے فاروق اعظم نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا. ایک صف میں امیر حمزہ اور ایک صف میں عمر بن خطاب اور صحن حرم میں جا کر کے علی اعلان اللہ کی عبادت کی ہے. فرمایا آج بڑے بڑے بدماشوں، بڑے بڑے ڈکیتوں، چوروں، بڑے بڑے سرداران قریش کے لوگوں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، تو آئے میرے مقابلے میں. میں ایمان لا چکا ہوں، میں اپنے آباء و اجداد کا جھوٹا دین چھوڑ کر کے محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں اور سچے دل سے پیغمبر اسلام کی تعظیم کرنے والا بن گیا ہوں. تو پھر علی اعلان جس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، یہی وہ ہستی ہیں جنہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے. آواز اونچی آ سکتی ہے آپ کی بھائی؟ علی اعلان، اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال علی اعلان آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. بہرحال اس دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ جذبہ دیکھا، یہ ولولہ دیکھ کر کے فرمایا تم ہی فاروق ہو، یعنی حق کو باطل میں فرق کرنے والے. سبحان اللہ، حق علیحدہ ہے، باطل علیحدہ ہے، تو حق کو باطل میں فرق کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات وہ ہستی ہے کہ جن کو مالک کائنات نے اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے چن لیا. جب سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر کا وصال 22 جمادی الاخری میں ہوا 13 ہجری کو، تو یکم محرم الحرام کو جناب والا 13 آپ کے وصال صدیق اکبر کے وصال کے بعد 22 جمادی الاخری 13 ہجری سے لے کر کے یکم محرم الحرام 24 سن ہجری تک منصب خلافت پر رونق افروز رہ کر کے 10 سال 6 ماہ 8 دن کا عرصہ گزار کر کے پھر اس دار فانی سے کوچ فرمایا. ان ماہ و سال کے جو دن شمار کرتے ہیں تو بنتے ہیں 3750 دن بنتے ہیں. 3750 دنوں کے اندر اسلام نے جو ترقی کی، اسلام نے جو عروج پایا، اسلام نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، فاروق اعظم کے مرہون منت ہے. 3750 دنوں کے اندر آپ نے سلطنت اسلامیہ میں جو اضافہ کیا اس کا حدود و اربا یہ ہے 13 لاکھ مربع میل بنتا ہے. یعنی آپ غور فرما لیں کہ 3750 دنوں میں 13 لاکھ مربع میل کا سلطنت اسلامیہ میں اضافہ کرنے والی ہستی کو فاروق اعظم کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور انہی کے دور خلافت کے اندر اسی عرصے میں آپ نے 4000 مساجد کو بنایا ہے. اللہ اکبر. یہاں تو جناب حکومت کے لوگ مسجدوں کو تالے بھی لگوائے انہوں نے، مسجدیں بند بھی کروائی انہوں نے، مسجدوں کو شہید بھی کروایا انہوں نے، مسجدوں کو جناب والا ویران بھی کروایا انہوں نے. لیکن تاریخ اسلام میں یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے دور خلافت کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی گئی. بھائی یہ 4000 سال دن نہیں بنتے، 3750 دن ہیں. تو گویا ایک دن کے اندر ایک مسجد سے زیادہ مسجد تعمیر کروانے والی ہستی کو فاروق اعظم کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انہی کے دور حکومت کے اندر آپ کی جو سلطنت ہے 1036 بڑے بڑے شہر فتح ہوئے ہیں، جو قصبوں کے علاوہ گھوٹوں دیہاتوں کے علاوہ بڑے 1036 شہر فتح کرنے والی
ہستی کو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مجموعی طور پر 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ اسلامی سلطنت کے حاکم کا نام فاروق اعظم ہے۔ اور فاروق اعظم وہ ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا چاہے وہ جنوں کے شیطان ہو چاہے وہ انسانوں کے شیطان ہو، میرے عمر بن خطاب سے ڈرتے ہیں۔ میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج بھی فاروق اعظم کا نام لیا جائے تو شیطانی ٹولے میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شیطانی ٹولے میں رہنے والے ذاکرین ہو، خطیب ہو، وہ چاہے نقیب ہو رافضی، چاہے یہ رافضی جناب والا کوئی بندہ ہو، چاہے اسکالر کہلاتا ہو، چاہے ذاکر کہلاتا ہو، چاہے کچھ کہلاتا ہو، اور وہ کہے کہ غدیر سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنے والے کی، محمد رسول اللہ کہنے والے کی بخشش تو ہو جائے گی، لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہنے والے کی بخشش ہوگی۔ میں نے کہا تمیز کرنی چاہیے، اگر تمہارے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا آلہ آ گیا تو اس کو غلط استعمال نہ کرو، کلمے میں ترمیم نہ کرو، کلمے میں اضافہ نہ کرو۔ تمہاری اپنی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے شہادتین کہتے ہیں۔ یہ دو شہادتیں ہیں، تیسری شہادت تم نے کہاں سے داخل کر لی ہے؟ تو بھائی جان مولا علی کا منکر کون ہے؟ مولا علی کے منکر نہیں ہے، لیکن اس کو وہاں رکھو جہاں اس کا مقام ہے۔ چوتھے خلیفہ ہے، چوتھے خلیفہ مانو، حضور نبی کریم علیہ السلام کے داماد مانو۔ انہوں نے ساری زندگی ابو بکر، عمر، عثمان کی پیروی میں گزاری، ان کے مشیر بن کر کے رہے۔ اللہ کا واسطہ مولا علی کو مانتے ہو تو مولا علی کی بھی مانو۔ خود فرماتے ہیں جس نے مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہا میں اسے مفتری کذاب ہونے کی سزا میں 80 کوڑے ماروں گا۔ آواز کیوں خاموش ہو گئی آپ کی؟ 80 کوڑے بازو حیدر سے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بہرحال سنیے جناب والا، میں اس 80 کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کم و بیش 23 لاکھ مربع میل یعنی 22 لاکھ سے زیادہ 23 لاکھ کے قریب مربع میل پر حکومت کی ہے، اور 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے کی ہستی کو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں۔ آواز بھی اونچی چاہیے جناب، آواز بھی اونچی چاہیے جناب۔ تو فاروق اعظم کی ہستی وہ ہے جناب والا کہ وہ فاروق اعظم کی ہستی ہے جنہوں نے بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے شہر فتح کیے۔ انہی شہروں میں، انہی ملکوں میں ایک فارس بھی ہے، فارس کہتے ہیں ایران جو موجودہ ہے۔ یہ ایران فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا، اور ایران کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا۔ فاروقی دور کے اندر اس ایران کے لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ فاروقی دور کے اندر ایران میں بھی فیض فاروق اعظم کا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن حالات کے تغیر و تبدل کے بعد کیا کھیل کھیلا گیا، اور پھر جنگ بند بھی ہو گئی، اور پھر اس میں اسرائیل کو جو ناک کو چنے چبوانے والے یہی ملک جس کو ہم کہا جاتا ہے ایران، ہم جناب والا ایران کے مسلمانوں کے حق میں ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے حق میں ہیں۔ عقائد و نظریات سے متفق ہم نہیں ہیں۔ عقائد و نظریات جو جن کے اسلام کے مطابق ہے ان کو سلوٹ کرتے ہیں، جن کے عقائد و نظریات اسلام کے خلاف ہے ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہ تھا، نہ ہے، اور نہ اللہ نے چاہا ساری زندگی ان سے ہمارا واسطہ ہوگا کہ ہم رسول اللہ کے ہیں اور جنت رسول اللہ کی ہے۔ بہرحال سنیے، میں بات کرتے ہوئے کہیں اور دور نہ نکل جاؤں۔ یہی اسی ایران کا، فارس کا، اسی ایران کا ایک علاقہ ہے مدائن، اور مدائن کے اندر حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کے پیارے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم نے جب یہ فتح کیا تو جناب والا اس کا یہ علاقہ بھی فتح کرنا ہے مدائن کا۔ اس میں سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کو بنا کر کے آپ نے روانہ کیا، اور یہ مدائن تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ایک دریا تھا جس کو عبور کر کے مدائن کو فتح کرنا تھا، اور یہ مدائن کے لوگ چلاک، تیز ترار نکلے،
انہوں نے مدائن کے اس ساحل سے ٹوٹل کشتیوں کو غائب کر دیا، نہ کوئی برج پل کوئی نہیں، نہ کوئی کشتی۔ اب مسلمانوں کا یہ قافلہ دریا کی دوسری جانب اور اس جانب میں مدائن، اب مدائن میں پہنچ کر کے مدائن کو فتح کرنا ہے، نہ کوئی کشتی نہ کوئی پل برج۔ اب قافلہ ہے اسلام کا رکا ہوا سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں، اور سعد بن ابی وقاص کو بھیجنے والے فاروق اعظم ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روانہ کیا ہے۔ اب جناب والا حکمت عملی انہوں نے اختیار کرتے ہوئے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا 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 جائے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا میری رائے یہ ہے کہ کشتی موجود نہیں ہے، پل ہے نہیں ہے، اگر مجاہدین میری بات پر متفق ہو جائیں تو کیا خیال ہے اسی عالم میں ہم اللہ کا نام لے کر دریا میں نہ اتر جائیں؟ سوچ لیں اس بات پر اونچی بولنا بنتا تھا کہ نہیں؟ اسلام کشتیوں کا بھی محتاج نہیں، پلوں کا بھی محتاج نہیں، وسائل کا بھی محتاج نہیں۔ اب جناب دریا سامنے ہے مدائن کا، اور یہ صحابی رسول کہتے ہیں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، نیکی کرنے کی قوت، برائی سے بچنے کی طاقت وہ بلند و بالا رب کریم کی مدد سے ہی ہے۔ اگر آپ کہیں تو ہم یہ لشکر جو ہے اس دریائے دجلہ میں، یہ دجلہ یا دجلہ مستعمل لفظ ہے، دریائے دجلہ میں اتارنے، اللہ اکبر، تمام کے تمام لوگ متفق ہو گئے، سپہ سالار کی قیادت میں متفق ہو کر کہنے لگے ٹھیک ہے مدائن فتح کرنا ہے، اور فاروق اعظم نے بھیجا سعد بن ابی وقاص کو۔ اب یہ سارے لوگ متفق ہو کر کے کیا کہنے لگے، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کے کنارے آئے، یہ لفظ ہیں بھائی جان، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، پڑھ رہا ہوں جناب والا، سننا ذرا، اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا اے دجلہ، یقیناً تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے، تجھے رسول اللہ کی عزت و حرمت کا واسطہ اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے عدل کا واسطہ دیتا ہوں، ہمیں گزرنے کا راستہ دے دے۔ ہوئے 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 ہوئے، جملے دوبارہ سنیے، کیا ہے؟ کہا اے دجلہ، یقیناً تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، تجھے رسول اللہ کی عزت، حرمت اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم کی عدل کا واسطہ دیتا ہوں، ہمیں گزرنے کا راستہ دے دے۔ یہ کہنا تھا، کہا آؤ کود پڑو دریا میں۔ جیسے یہ قافلہ دریا میں اترا تو دریا نے راستہ دے دیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جبھی تو ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی ہے، شاعر مشرق کی روح تڑپی ہے، کہا دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے ہیں گھوڑے ہم نے، اللہ اکبر۔ اب یہ قافلہ دریا میں کودا، دریا نے راستہ ہموار کر دیا، اور تاریخ اسلام میں یہ بھی ہے کہ یوں قافلہ گزر رہا تھا، آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، اور دریا میں خشکی تھی، تری کوئی نہیں تھی، اور دھول بھی اڑ رہی تھی۔ جب یہ دریا پار کر کے مدائن کے اس طرف پہنچے تو ایک صاحب کا پیالہ لکڑی کا وہیں رہ گیا۔ اس نے کہا ٹھہرو، میں ابھی تمہارے ساتھ نہیں جاتا، میرا لکڑی کا پیالہ اس دریا میں رہ گیا ہے۔ میں دریا کی موجوں کو کہتا ہوں، اے دریا کی موجو، ہم فاروق اعظم کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے پیالے کو واپس کرو تاکہ ہم اپنے مشن پر چلے جائیں۔ تاریخ اسلام میں ہے کہ جناب والا دریا کی موجوں نے وہ لکڑی کا پیالہ اٹھا کر کنارے پر پھینک دیا تو وہ پیالہ صحابی لے کر کے آگے چل پڑے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام سے دریائے دجلہ رستہ دے دیتا ہے، اور اس رستہ لینے والے صحابی کا نام سعد بن ابی وقاص، اور بھیجنے والی ہستی کو فاروق اعظم کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہی فاروق اعظم ہے جب مصر انہوں نے فتح کیا، مصر کو فتح کرنے کے بعد عمر بن العاص کو وہاں پر گورنر بنایا، تو گورنر عمر بن عاص جب بنے ہیں تو گورنر عمر بن عاص نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو خط لکھا، یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، یہ مصر کے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ دریائے نیل
سال میں ایک مرتبہ خشک ہو جاتا ہے، پھر نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر کے سجا کر کے دریا میں کھڑا کرتے ہیں، تو پھر وہ دریا کی موجوں کی نظر ہو جاتی، دریا چل پڑتا ہے۔ فرمایا اسلام رسم و رواج کا مخالف ہے، اسلام رسم و رواج کو نبھانے والا نہیں ہے، اسلام رسم و رواج کو ختم کرنے والا ہے، تو اسلام رسم و رواج کو توڑنے والا ہے۔ یہ جہالیت کی رسم ہے، اسے توڑا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے ایک قاصد کے ذریعے خط لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے چلنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ اور عمر بن خطاب کہتا ہے تو اللہ کے حکم سے چل۔ اللہ اکبر، خط کو بند کیا، اللہ کی حمد و ثنا، پھر سلام کے بعد یہ جملے لکھ کر کے قاصد کو کہا، عمر بن العاص کو کہنا یہ جا کر کے دریا میں ڈال دے، پھر دیکھے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ عمر پاک کا لکھا ہوا خط دریائے نیل کے نام جب یہ دریائے نیل میں ڈالا گیا، اگلا جملہ سننے کے بعد اللہ کا ذکر اونچی آواز میں کر لیجئے گا، جیسے ہی عمر پاک کا خط دریا میں ڈالا گیا تو دریا موجیں مارتے ہوئے چل پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دریائے نیل کو حکم جاری کرنے والے ہستی کو فاروق اعظم کہا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم کی ہستی وہ ہے جن کا یوم شہادت یکم محرم الحرام سنہ 24 ہجری کو ہے۔ سن 24 ہجری کو یکم محرم کو وصال فرمانے والے، شہید ہونے والے، مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں یہ لکھا ہے، فاروق اعظم کی دعاؤں میں یہ بھی ہے، اے اللہ مجھے شہید کرنے والا بندہ وہ نہ ہو جس نے تیری بارگاہ میں کبھی سجدہ کیا ہو، یعنی وہ مسلمان نہ ہو، تاکہ قیامت کے دن میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے۔ تو وہ واقعی آپ کو شہید کرنے والا مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، غیر مسلم تھا۔ امام علی مقام کو شہید کرنے والے مسلمان کہلاتے تھے جناب والا۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے مسلمان کہلاتے تھے جناب والا۔ حضرت مولا علی کو شہید کرنے والے مسلمان کہلاتے تھے جناب والا۔ اور اب امام ابو نعیم نے یہ بھی لکھا حلیہ میں، کہا جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جبریل نے حاضر ہو کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا عمر دنیا سے جائے گا تو اسلام ان کی موت پر روئے گا، اسلام ان کی موت پر گریہ کرے گا، اسلام ان کی موت پر روئے گا۔ میں نے کہا جن کے آنے سے عرشوں کے ملائکہ خوش، جن کے آنے سے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی، جن کے دنیا سے جانے سے اسلام رویا، اس ہستی کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ عرشوں کا مالک اسی خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بے شمار خدمات اسلام کے اندر موجود ہیں، انہی کا آج یوم شہادت ہے۔ اپنے گھروں میں اہتمام کیا کریں، بچوں کو بٹھا کر کے، بزرگوں کو بٹھا کر کے، خواتین کو بٹھا کر کے، اگر یہ ممکنات میں نہ ہو تو پھر مدنی چینل آن کر کے ان کی شخصیت سے آگاہی فراہم کرنی چاہیے، نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، حسب توفیق جتنا ممکنات میں سے ہو۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ جو ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، شہادت امام علی مقام کے حوالے سے یا فلسفہ شہادت کے حوالے سے ہم کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔